السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا ثم أما بعد۔ محترم حاضرین کرام، تراویح کی نماز میں پڑھی گئی آیات کی تفسیر کا ایک خاکے کے طور پر آغاز کیا گیا تھا۔ آج یہ اس کی تیسری کڑی ہے۔ کل کی تراویح کی نماز میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر آیت نمبر 253 تک تلاوت فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بہت اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کے بعد جہاد کا سب سے پہلے حکم دیا۔ سب سے پہلے جہاد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اگر کفار مزاحمت کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں لڑنے میں، تو تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ پھر اس کے بعد اس حکم میں توسیع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ حالت جنگ میں تم جہاں پاؤ کفار کو وہاں انہیں قتل کرو، اور جس طرح تمہیں ان لوگوں نے شہر مکہ سے جو تمہارا گھر تھا شہر بدر کیا، اسی طرح تم بھی ان لوگوں کو شہر بدر کر دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حج کے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اولاً حج اور عمرے کو پورے کیا کرو، اور اگر تمہیں روک دیا جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا تھا، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر تم حج و عمرہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے ہو اور حج و عمرہ کرنے سے تمہیں روک دیا جائے تو تم اپنے جانوروں کو ذبح کر لو، اس کے بعد اپنے سروں کو منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ۔ اور اگر ایک ایسا انسان ہے، سر منڈوانے کا حکم یہ قربانی کرنے کے بعد ہے، اگر کسی انسان کے سر میں تکلیف ہے بالوں کی وجہ سے، تو اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے بھی اپنے سروں کو منڈوا سکتا ہے، لیکن اسے فدیہ دینا ہوگا، 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، یا یہ کہ اہل علم لکھتے ہیں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا یہ کہ کوئی بھی جانور اسے ذبح کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم کا مسئلہ بتلا دیا کہ ایک انسان حج تمتع کرنے کی نیت سے نکلا ہے، اور جو لوگ حج کیے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ حج تمتع کسے کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے حلال ہوا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام پہن کر حج کی نیت کر کے جایا جاتا ہے۔ تو جو شخص حج تمتع کرنے کی نیت سے حج کرنے گیا ہے، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ انہیں جو بھی جانور میسر ہو وہ ذبح کریں۔ اگر انہیں جانور نہیں ملتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے ان کا بھی فدیہ ذکر کیا کہ وہ 10 دنوں کا روزہ رکھ لے، 3 دن کا وہاں پر اور 7 دنوں کا روزہ اپنے گھر آ کر واپس رکھ لیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حج میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دوران حج ایک انسان نہ تو اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے، اسی طرح لایانی باتوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اسی طرح گالی گلوچ، یہ ساری چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ بچتا رہے۔ دوران حج یہ ساری چیزیں کرنا ایک انسان کے لیے مناسب نہیں اور جائز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا کہ انسانی زندگی 2 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے، یا تو ایک انسان کو تکلیف آئے گی، یا تو ایک انسان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور احادیث کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو دونوں حالتوں میں الگ الگ چیز کا مطالبہ کیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان پر تکلیف آئے تو اسے چاہیے کہ ان تکالیف پر صبر کرے، اور اگر اسے خوشحالی سے نوازا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر جو اسے دی گئی ہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اسے آزمائے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ سارے انسانوں کو ان کے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔
سب سے زیادہ ایمان انبیاء کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں ان کی سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ایمان والے انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کس کس طرح آزمایا گیا، اور الحمدللہ صحابہ کرام نے ان تمام آزمائشوں میں کھڑے اترے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے ایمان کو قیامت تک تمام مسلمانوں کے پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کو مثال بنایا گیا، کہ کہا گیا کہ اگر کامیابی کوئی شخص چاہتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ شراب کو امت محمدیہ پر حرام ٹھہرایا گیا. 2 علت بیان فرمائی گئی آیت کریمہ میں. پہلی علت تو یہ کہ یہ حرام ہے، اگر کوئی پیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوگا. اور اسی طرح شراب کے پینے میں نفع بہت ہلکا ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ ایک انسان اگر شراب پی لیتا ہے تو عام حالتوں میں اس سے وہ گناہ کی توقع نہیں کی جا سکتی جو وہ شراب پی کر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. عام حالتوں میں ایک انسان سے عام طور پر توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر بیٹھے گا، لیکن شراب پینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں میں وہ واقع ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی ماں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک مشرکہ عورت سے شادی کرے. اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک غلام مومنہ سے شادی کر لے لیکن ایک آزاد مشرکہ سے شادی نہ کرے. اسی طرح ایک مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک مشرک مرد سے شادی کرے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک غلام مومن سے شادی کر لے لیکن ایک آزاد مشرک سے شادی نہ کرے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے مشرک مردوں کے لیے مشرکہ عورتوں کو حرام ٹھہرایا اور مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کو حرام ٹھہرایا کے لیے مشرک مردوں کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حیض کے احکام و مسائل کا ذکر کیا کہ ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرے. البتہ جماع کے علاوہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، بس حالت حیض میں اسے جماع سے منع کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تقریباً 4 سے 5 صفحات میں طلاق کے احکام و مسائل کا ذکر کیا. میں آپ کو خلاصے کے طور پر طلاق کے احکام و مسائل کو بتلا دیتا ہوں شروع سے. سب سے پہلی چیز یہ کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ طلاق مسنون، دوسری قسم ہے طلاق غیر مسنون، اور تیسری قسم ہے طلاق باطل. طلاق مسنون کیا ہے کہ کتاب و سنت میں جس طرح وارد ہے اس کے مطابق طلاق دیا جائے. کتاب و سنت میں کیا وارد ہے کہ ایک انسان کے لیے اولاً تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ طلاق دے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ مکروہ عمل ہے، بہت مجبور ہو جائے، کوئی صورتحال اس کے سامنے نہ ہو تبھی وہ جا کر وہ طلاق دے. تو طلاق کی کتاب و سنت نے طلاق دینے کے طریقے کو کیا بتلایا ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے. حیض کے ختم ہونے کے بعد ایک عورت پاک ہو جاتی ہے. اگر حیض کے ختم ہونے کے بعد اس طہور میں یعنی پاکی میں اگر وہ جماع کر لیتا ہے تو اس طہور میں بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ طلاق دے. پھر اس کے بعد انتظار کرنا ہوگا دوبارہ حیض آئے، اس کے بعد وہ پاک ہو اور اس طہور میں اس نے جماع نہ کیا ہو تب جا کر وہ طلاق دے سکتا ہے. یہ اتنی سخت کنڈیشن لاگو کی گئی، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ طلاق دینا یہ مکروہ عمل ہے. اگر جائز ہوتا تو اتنی سخت کنڈیشن نہیں لاگو کی جاتی ہے. ایک انسان مجبور ہو گیا، کوئی صورتحال نہیں ہے، تبھی وہ جا کر اس کے لیے درست ہے کہ وہ طلاق جیسے بڑے قدم کو اٹھائے. اگر ایک انسان طلاق دے دیتا ہے حالت حیض کے بعد طہور میں، اس طہور میں وہ طلاق دیتا ہے جس میں اس نے دخول نہیں کیا ہے، جماع نہیں کیا ہے، تو ایک عورت کی عدت طے کی گئی کہ وہ 3 طہور تک، یعنی میں نے بتلایا طہور کسے کہتے ہیں کہ حیض کے ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے تو اسے طہور کہتے ہیں. تو طلاق دینے کے بعد وہ 3 طہور تک اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں روکے رکھے. لیکن سماج و معاشرہ والے بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں. جیسے ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے فوراً شوہر کے گھر سے نکل جاتی ہے. شریعت نے کہا کہ وہ شوہر کے گھر پر رہے گی اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر ہی پر ہوگی. اب اگر ایک انسان
3 طہور کے اندر اندر اپنی عورت سے رجوع کر لیتا ہے، اور رجوع کرنے کا اختیار ایک مومن مرد کے لیے بالکل دیا گیا. عورت راضی ہو یا نہ راضی ہو، مرد کے لیے جائز ہے، راضی ہو نہ راضی ہو، اختیار دیا گیا، بالکل وہ رجوع کر سکتا ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ دیکھا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عورت اسی وقت طلاق پا سکتی ہے جب اسے 3 طلاق دیا جائے. وہ 1 طلاق دیتے ہیں، 3 طہور انتظار کرتے ہیں، پھر جب 4تھا حیض آ جاتا ہے پھر طلاق دیتے ہیں، پھر 3 طہور انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد طلاق دیتے ہیں تیسری. اب سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگی. نہیں، اگر ایک انسان 1 طلاق دے دیا اور 3 طہور کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی. اب اگر وہ اسے اپنی زوجیت میں دوبارہ لانا چاہتا ہے تو اس کو عقد جدید کرنا ہوگا، یعنی مہر طے کرنا ہوگا. اسی طرح عورت کی جانب سے ولی آئیں گے، یعنی نکاح کے جو شرائط ہے سارے شرائط کو پورا کرنا ہوگا. اگر ایک انسان 3 طہور کے بعد ساری شرائط کو نکاح کے پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اس کا نکاح بھی درست نہیں ہوگا. تو یہ پہلی طلاق کی بات ہوئی. اگر ایک انسان 1 طلاق دے دیا، 3 طہور نکل گئے، اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ رجوع کرے اپنی عورت سے تو اسے عقد جدید کرنا ہوگا. اس کے بعد مان لیجئے ایک انسان نے پہلی طلاق دی اور 3 طہور کے اندر اس نے رجوع کر لیا، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ آیا، پھر اسے طلاق دینے کی نوبت آ گئی، مجبور ہو گیا طلاق دینے پر، تو وہ اس طہور میں اولا طلاق نہیں دے سکتا. حیض آئے گا، اس کے بعد دوبارہ جب حالت طہور میں ہوگی، وہ اس طہور میں اس نے جماع نہیں کیا ہوگا، تب جا کر وہ دوسری طلاق دے سکتا ہے. اور پہلی طلاق کے سلسلے میں جو احکام و مسائل تھے وہی دوسری طلاق میں بھی لاگو ہوں گے. البتہ یہ 2 طلاقیں ایسی ہیں کہ ایک انسان رجوع کر سکتا ہے. اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو 2 طلاقوں میں کیا تھا کہ 3 طہور اس کی عدت تھی نا، اگر وہ تیسری طلاق دے دیا تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مومن مرد سے یا یہ کہ اس انسان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی. اب اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. صرف ایک صورت رکھی گئی کہ اس عورت سے عام معمول کے مطابق ایسا نہ ہو کہ ایک انسان آیا، وہ چاہتا ہے کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی تو اس سے وقتی طور پر نکاح کر لے، اس کے بعد اس کو طلاق دے دے، پھر یہ پہلا شوہر جو اس کے عقد میں تھی وہ اس سے شادی کر لے، تو یہ زنا والی شادی ہو جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زنا میں ہوگا. عام حالتوں میں جیسے ایک کنواری عورت سے شادی کیا جاتا ہے، کچھ اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ شادی کرتا ہے دائمی نیت سے، اس کے بعد انبن ہو جاتی ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. اب اگر وہ طلاق پا جاتی ہے تو ایک پرانا مرد جس نے اس کو طلاق دیا تھا، 3 طلاق دیا تھا، اب اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنے عقد میں اس عورت کو رکھے. لیکن پھر طلاق دے دیا تو اب کسی بھی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ دوبارہ اس عورت کو اپنی زوجیت میں لے. اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ کہ اگر ایک انسان نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا اور اس نے جو مہر طے کیا تھا شادی کرتے وقت اس نے مہر پہلے ہی دے چکا تھا، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ طلاق دینے کے بعد زبردستی اس مہر کو اپنی عورت سے چھینے، اس کے لیے یہ جائز نہیں. البتہ اگر عورت چاہتی ہے اپنی خوشی سے دینے کے لیے تو بلا شبہ اس کے لیے رخصت دی گئی کہ وہ دے سکتی ہے. اور اسی طرح ایک اور سچویشن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کنڈیشن کا، کہ ایک انسان ایسا ہے اس نے نئی شادی کی اور دخول نہیں کیا ہے، ابھی جماع نہیں کیا ہے اور مہر بھی طے نہیں ہوا ہے، تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر مہر اس نے طے نہیں کیا ہے تو مہر دینا اسے واجب نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ چاہتا ہے ہدیتاً کچھ دے دے تو وہ دے دے. اور ایک انسان ایسا ہے کہ مہر طے ہو گیا، اس نے دخول نہیں کیا، جماع نہیں کیا، تب کیا کرے گا؟ تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا مہر اس نے طے کیا تھا آدھا مہر اس کو دینا واجب ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، الا یہ کہ عورت معاف کر دے آدھے مہر کو بھی. اسی طرح ایک اور کنڈیشن آتی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو دینا، تو یہ دینا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی دے دیتا ہے تو بھی وہ 1 طلاق مانی جائے گی. آپ احادیث کو اٹھائیں گے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کے 2 سال میں، یعنی شروع کے 2 سال میں 3 طلاق کو ایک مجلس میں دی گئی، 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا.
اور حضرت عمر نے جو ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق کو 3 لاگو کیا، اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. ان کی یہ حکمت تھی کہ دیکھا انہوں نے کہ لوگ اس کو مذاق سمجھ لیے ہیں، ایسے طلاق 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 بولتے جاتے ہیں، تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ لاگو کر دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق مانی جائے گی، لہذا کوئی اس جیسے مکروہ عمل سے مستی نہ کرے. یہ ان کا ایک موقف تھا، ان کا یہ ایک اجتہاد تھا. اب کوئی اس اجتہاد کو لے کر اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں چھوڑ دے گا، اس لیے کہ جو صحابی نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اپنا اجتہاد تھا، انہوں نے شروع جملے میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے بھی زمانے میں، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق کو ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا. لہذا اب بھی اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیتا ہے تو ایک ہی مانی جائے گی. اسی طرح ایک اور بات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان عورتوں کے بارے میں کہ جن عورتوں کے شوہر وفات پا چکے ہیں ان کی عدت کیا ہوگی. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایسی عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں گی. اچھا، ایک مطلقہ عورت اور اسی طرح ایک بیوہ عورت کے درمیان فرق ہے. مطلقہ عورت کے احکام کیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں رہ کر زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے. اولا یہ کہ وہ اختیار کرے، اگر خود عورت نہیں چاہتی ہے تب بھی وہ زیب و زینت کو چاہتی ہے تو اختیار کر سکتی ہے. لیکن متوفی عنہا زوجہا یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر وفات ہو گئے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ سرما بھی نہیں لگا سکتی ہے، اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی اللہ کی کوئی مجبوری ہو. تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. اسی طرح ایک ایسی عورت ہے جو ابھی عدت گزار رہی ہے اپنے شوہر کے وفات کی، تو کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو پیغام نکاح بھیجے. اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ خود کسی مرد کو پیغام نکاح بھیجے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا دوبارہ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے تو بنو اسرائیل اپنے مذہب پر، اپنے دین پر کچھ دنوں تک باقی رہتے ہیں. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کے یہاں خرافات آتی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور بنو اسرائیل میں کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان نبی کو بھیج، تو اللہ تعالیٰ شمویل کو نبی بنا کر بھیجتا ہے. اب بنو اسرائیل میں مطالبہ کرتے ہیں کہ شمویل یعنی اپنے نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی ماتحتی میں ہم جنگ کریں. تو شمویل نے کہا کہ تم جنگ کا مطالبہ کر رہے ہو، اب اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا، اللہ تو بادشاہ مقرر کر دے گا لیکن تم جنگ نہیں کرو گے، اپنی پچھلی روش پر پھر سے تم دوبارہ آ جاؤ گے. اور ہوا بھی ایسے. اللہ رب العالمین نے طالوت کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ رب العالمین نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا. اور طالوت نے جب جالوت سے جنگ کرنے کا مطالبہ کیا، اور جالوت یہ کمانڈر تھا عمالقہ قوم کا، تو طالوت نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہم لوگ جنگ کرنے چلتے ہیں. اور ایک آزمائش کے سلسلے میں پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ ایک نہر کے ذریعے تم آزمائے جاؤ گے، اگر اس نہر سے جو پانی پی لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو پانی نہیں پیتا ہے وہ ہم میں سے ہوگا. تو بہت سارے لوگ پانی کو پی لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آدھے راستے میں کہ ہم اپنے اندر قوت اور طاقت نہیں پاتے ہیں، ہم جالوت قوم سے لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جالوت کے ماتحتی میں جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے. تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین طالوت کے ماتحتی میں داؤد نامی ایک شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے داؤد کے ذریعے اس جنگ کو فتح نصیب فرماتا ہے، اور داؤد یہ جالوت کو قتل کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس قصے کو مفصلاً ذکر کیا. تو اللہ رب العالمین نے آگے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ ظاہر غیب کی باتیں ہیں، پچھلے لوگ قوموں کی باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ یہ نشانیاں ہیں. کس بات کی نشانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اللہ کے رسول کو بتلایا گیا تاکہ ان کے ماننے والے اور جو لوگ نہیں مان رہے وہ بھی جان لے کہ جب یہ انسان غیب کی خبریں دے رہا ہے اور کوئی بھی انسان غیب کی باتوں کو جان نہیں سکتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے بنایا گیا ہے، نہ یہ کہ یہ خود سے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں ان آیات کے سلسلے میں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے احکام و مسائل کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرما جس طرح احکام و مسائل بیان فرمائے گئے ہیں. رب العالمین ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عملی زندگی میں ان تمام باتوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.